تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مختار کل ہے، وہی داتا ہے، دستگیر ہے، غریب نواز ہے۔ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں۔ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، صراط مستقیم کا راستہ دکھا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے عزت سے نواز دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے بے حساب و کتاب مال دے دیتا ہے، اور جس کو چاہے اس کو فقیر بنا دیتا ہے۔ ہمارا مالک وہی ہے۔ لاکھوں درود و سلام محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس کائنات کے پیغمبر ہیں، ہادی ہیں، جن کے طریقے میں کامیابی ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور کے طریقے میں کامیابی نہیں، جن کے پیچھے چل کر انسان جنت کے راستے پر چلتا ہے، اور اس راستے کو اگر چھوڑ دیا جائے تو انسان جہنم کی طرف چلا جاتا ہے۔ اہل ایمان یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو منا لیں۔ اہل ایمان دن کے 24 گھنٹے میں اسی لگن میں رہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور اہل نفاق دن کے 24 گھنٹے میں اس عمل میں رہتے ہیں کہ دنیا ہم سے راضی ہو جائے۔ ان کے اعمال لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتے ہیں، اور اہل ایمان کے اعمال رب کو راضی کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن، لوگوں سنو، جس نے اپنے آپ کو رب کے سامنے جھکا دیا، فرما بردار اور مطیع ہو گیا، ساری زندگی مطیع اور فرما بردار ہو کر گزاری، دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو، زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو، سب سے پہلے یہ اہل ایمان دیکھتا ہے کہ میرے رب کا کیا حکم ہے۔ بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن، جس نے اپنے آپ کو رب کے سامنے جھکا دیا، وهو محسن، اور وہ نیکوکار بھی ہو، وہ نیکوکار بھی ہو، یعنی اس کا عمل سنت کے مطابق ہو۔ رب کو تو منانے کے لیے بہت سے طریقے ہیں لوگوں کے پاس۔ کوئی قبروں پر سجدہ کر کر اپنے بزرگوں کے ذریعے سے رب کو مناتا ہے، کوئی گھوڑے کے سامنے جھک کر کہتے ہیں کہ میں بھی عبادت کر رہا ہوں۔ رب کو منانے والا کون ہے؟ جو سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، نیکوکار کون ہے؟ جس کی زندگی نبی کی زندگی کے مطابق ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، بتی نہ ہو، اس کا طریقہ نبی کے طریقے کے خلاف نہ ہو،
وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس کا عمل نبی کے عمل کے مخالف نہ ہو، اور اگر اس کا عمل نبی کی ذات کے، نبی کے عمل کے مخالف ہوگا، عاملۃ ناصبہ، تھک ہار کر جتنی مرضی وہ نیکیاں کر لے، تھکے ہارے ہوئے ہوں گے نیکیاں کر کر کے. عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں جائے گا، دہکتی ہوئی آگ میں جائے گا. تسقی من عین آنیہ، گرم کھولتے ہوئے چشمے سے اس کو پانی پلایا جائے گا. کتنے لوگ ہیں اس مہینے کے شروع سے لے کر آخر تک محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، عید میلاد مناتے ہیں، نبی کو اپنے گھروں میں بلاتے ہیں. یہ ایسا عمل ہے، اس عمل کے کرنے سے انسان جہنم کے گڑھے میں چلا جاتا ہے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، ایسا عمل جس عمل کے کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا، کر کے نہیں دکھایا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا، محدثین نے نہیں کیا. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کا عمل نبی کے عمل کے مطابق نہ ہوا وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے. وَهُوَ مُحْسِنٌ، نیک وہی ہے جس کی زندگی نبی کی سنت پر چلتی ہو، جس کا عقیدہ نبی کے عقیدے سے ملتا ہو. نیک وہی ہے جس کا عمل نبی کے عمل سے ملتا ہو، اور جس کا عمل نبی کے عمل سے نہ ملتا ہو وہ نیک نہیں ہو سکتا. وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کا اجر اللہ کے ہاں ہے، اللہ کے پاس وہ اپنا اجر پالے گا. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ اس پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا. فَاسْتَقِمْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. فَاسْتَقِمْ، مضبوطی سے تھام لو. فَاسْتَقِمْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اس چیز کو مضبوطی سے تھام لو جس چیز کو اللہ نے تیری طرف وحی نازل کر کے کیا. إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہ سیدھا راستہ ہے. سیدھا راستہ نبی کے علاوہ کوئی سیدھا راستہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی. اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں چھوڑ کر گئے. ترکت فیکم امرین لن تضلوا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے جب تک تم ان دو چیزوں کو پکڑ کر رکھو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. اور ایمان کیسا لے کر آنا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایسا ایمان لے کر آؤ جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے تھے. فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر تم ہدایت یافتہ ہو، پھر تم نیک ہو. اب اہل ایمان ذرا سوچئے صحابہ کا ایمان کیسا تھا. صحابہ نے ربیع الاول کے مہینے میں عید میلاد النبی منایا. صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ صحابہ، جس انسان کا عمل صحابہ کے عمل سے نہ ملتا ہو اس کا راستہ کوئی اور راستہ ہے، جنت کا راستہ نہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایسا ایمان جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے تھے، پھر تو انسان ہدایت یافتہ ہے. اور اگر صحابہ کے اعمال، صحابہ کے ایمان کے مقابلے میں تمہارا ایمان کہیں اور ہو، تمہارا عمل کہیں اور ہو، تو پھر سمجھ لیجئے بھائیو، جس انسان کا عمل صحابہ کے عمل سے نہ ملتا ہو وہ انسان جنت کا راہی نہیں، جہنم میں جانے والا ہے.
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اللہ نے اس ذکر کو آسمان سے نازل کیا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، تیری طرف ذکر نازل کیا یعنی قرآن مجید نازل کیا. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ لوگوں کو کھول کھول کر بیان کر دیجئے. مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور اس کے ساتھ ما نزلت، جو تیری طرف نازل کی حدیث. یہ دو چیزیں نازل ہوئی. کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی جب بھی بولتے ہیں وحی کے بغیر نہیں بولتے. یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کی شریعت ہے. بھائیو، انما كان قول المؤمنین، مومن کون ہے؟ مومن کی تعریف، انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم. کون ہے مومن بھائیو؟ خود بھی چیک کیجئے ہمارے اندر کتنا ایمان ہے. کون ہے مومن؟ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم، جب اللہ اس کا رسول کوئی تمہیں بلائے اور تمہارے درمیان کوئی فیصلہ کر دے تو مومن کہتے ہیں ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ میں نے سن لیا اور میں نے اطاعت کی. شریعت کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ سود حرام ہے، اور یہ لوگ اٹھ کر سپریم کورٹ میں جا کر سٹے لے لیتے ہیں، اپیل کر دیتے ہیں کہ نہیں، اور اس فیصلے کا آج تک اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا. یہ پاکستان کے لوگ ہیں. عذاب کیوں نہ آئے، مصیبتیں کیوں نہ آئے، سیلاب کیوں نہ آئے، زلزلے کیوں نہ آئے، کیوں نہیں زمین پھٹتی؟ انہوں نے اللہ کی اس قرآن کی مخالفت کی ہے. اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اللہ نے قرآن نازل کیا اور ہم اس قرآن کی مخالفت کرتے ہیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. انہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ کے حکم کی، اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، ان پر مصیبتیں کیوں نہیں نازل ہوتی؟ کوئی فتنہ اور کوئی مصیبت، آزمائش نازل ہوگی، اگر نہیں ہوتی تو او عذاب علیم، قیامت کے دن ان کو دردناک عذاب ملے گا جو اللہ کے قانون کے مقابلے میں کوئی اور قانون بناتی ہیں. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ سیدھا راستہ ہے میرے نبی کا، فَاتَّبِعُوهُ، تم اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسروں کے طریقے کی پیروی مت کرو. دوسروں کے طریقے کی پیروی مت کرو. کیا یہ نبی کا طریقہ ہے؟ عید میلاد منانے والوں، کیا یہ نبی کا طریقہ ہے؟ عید میلاد النبی 12 ربیع الاول کو لوگ 2 رکعت عید کی نماز پڑھتے ہیں، کیا نبی کا طریقہ ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، غیروں کی اتباع نہ کرو، دوسرے راستوں کی اتباع نہ کرو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے. آج ہم نبی کے راستے کو چھوڑ کر غیروں کی اتباع کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ نیکی ہے، یہ نیکی ہے، عید میلاد النبی منانا نیکی ہے. اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر کسی اور کی شریعت پر عمل کرنے والے. بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے، اعراض کر جاتے ہیں، حق کو سن لینے کے بعد بھی اعراض کرتے ہیں. ام تحسبوا ان اکثرهم يسمعون او يعقلون، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سنتے ہیں؟ ان میں سے اکثر نہ سنتے ہیں نہ عقل رکھتے ہیں. جاؤ ان کو کہہ دیجئے عید میلاد النبی منانا شریعت سے ثابت نہیں،
صحابہ نے نہیں منایا، تابعین نے نہیں منایا، تبع تابعین نے نہیں منایا، محدثین اور ائمہ نے یہ کام نہیں کیا۔ کہتے ہیں تم گستاخ ہو، تمہیں نبی سے محبت نہیں، تم نبی کو نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں اس طریقے سے مانو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے تھے۔ صحابہ نے عید میلاد النبی نہیں منایا، صحابہ نے 12 ربیع الاول کو عید کی نماز نہیں پڑھی، اپنے جانوروں کو ذبح نہیں کیا، جلسے اور جلوس نہیں نکالے، نبی کو حاضر ناظر نہیں سمجھا، نبی کو مشکل کشا نہیں سمجھا، نبی کو عالم الغیب نہیں سمجھا۔ یہ سارے عقیدے تمہارے باطل عقیدے ہیں۔ اصل عقیدہ کیا ہے؟ اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مختار کل ہے، اللہ ہی داتا ہے، اللہ ہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ نبی کو جو خبر اللہ دے وہ نبی جانتا ہے۔ ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل السبيلا، یہ لوگ نہ سنتے ہیں نہ عقل رکھتے ہیں بلکہ جانور ہیں، اور بلکہ جانور سے بھی گئے گزرے ہیں۔ دیکھ لیجئے درباروں پر سجدہ کرنے والے، آپ ان کو سمجھا کر دیکھ لیجئے، فوراً کہتے ہیں تم گستاخ ہو، تم وہابی ہو، فوراً کہتے ہیں تم ولیوں کو نہیں مانتے۔ ہم سب ولیوں کو مانتے ہیں، لیکن ان کی قبروں پر سجدہ کرنا حرام ہے، ان سے مانگنا حرام ہے۔ ان کی تعظیم، ان کی قبروں کی تعظیم تم کر سکتے ہو، لیکن ہم قبروں کو گرانے والے نہیں۔ یہ لوگ قبروں سے مانگتی ہیں، عقیدہ رکھتی ہیں، یہ سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، دیتے بھی ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہ یہ سنتے ہیں، نہ یہ جانتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں، انہیں کوئی خبر نہیں ہے، اور یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ ہم جتنا مرضی ان کو منع کر لیں پھر قبروں پر سجدہ کرتے ہیں، پھر چادریں چڑھاتے ہیں، پھر نظر و نیاز دیتے ہیں، پھر علی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا انسان جہنم کا راہی ہے، جنت کا راہی نہیں ہو سکتا۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اور لوگوں رجوع کرنے والے بن جاؤ، رب سے ڈر جاؤ، رب کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ، رب کے سامنے اپنی التجائے رکھنے والے بن جاؤ۔ منیبین الیہ، رکوع کرنے والے، رجوع کرنے والے، اور حق پر قائم رہنے والے بن جاؤ۔ کہ حق کون سا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی رسولی۔ منیبین الیہ واتقوہ، رب سے ڈر جاؤ، رب سے ڈر کر اپنی زندگی گزارو، رب سے ڈر کر اعمال کرو، اور اعمال کرنے کے بعد بھی پھر بھی رب سے ڈرو، اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما لے۔ واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا؟ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اور گروہوں میں بٹ گئے۔ کل حزب بما لدیہم فارحون، ہر گروہ اس بات میں خوش ہے، وہ مگن ہے، جو کہتا ہے اسی طرف لگا ہوا ہے۔ دیکھ لیجئے ہر گروہ کے پاس، سن لیجئے، ختم، تیجا، 40واں، برسی، عرس، دلائل موجود ہوں گے ان کے پاس، وہ مگن ہے۔ کل حزب بما لدیہم فارحون، ہر گروہ مگن ہے، لگا ہوا ہے کہ ہم ٹھیک راستے پر چل رہے ہیں۔ کل حزب بما لدیہم فارحون، کسی کو کہہ دیجئے یہ کل خوانی کرنا جائز نہیں، نبی کی سنت نہیں، نبی کا طریقہ نہیں۔ کتنے صحابہ فوت ہو چکے تھے، صحابیات فوت ہوئی، نبی کے بیٹے فوت ہوئے،
نبی کی بیٹیاں فوت ہوئیں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل خانی کی، تیسرے دن کل خانی کی صحابہ کو جمع کر کے قرآن مجید پڑھایا؟ قطعاً نہیں پڑھایا۔ ہم کیوں پڑھاتے ہیں؟ ہم کیوں پڑھاتے ہیں؟ تیسرے دن کا ختم کیوں دیتے ہیں؟ گٹھلیوں پر آیت کریمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کس کا دین ہے؟ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، لوگوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ہر گروہ میں بٹ گئے۔ کلو حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ کہتے ہیں میں بھی ٹھیک ہوں، ہر گروہ کہتے ہیں میں بھی ٹھیک ہوں، لگے ہوئے ہیں۔ تسلا نارا حامیہ، یہ قیامت کے دن آئیں گے تھکے ہوئے ہوں گے۔ تسقا من عین آنیہ، تسلا نارا حامیہ، ان کو جہنم کی آگ جلا کر راہ کر دے گی۔ تسقا من عین آنیہ، کھولتا ہوا چشمے سے پانی پلایا جائے گا۔ کیوں نہیں سمجھتے بھائیو؟ یہ روٹین کا جمعہ نہیں ہے۔ اپنے عقیدے کو چیک کیجئے، اپنے طریقے کو چیک کیجئے کہ میرا طریقہ نبی سے ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ نمازوں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک عقیدہ ٹھیک نہ ہو بھائیو۔ ہم نبی کو مشکل کشا سمجھتے رہیں، نبی کو عالم الغیب سمجھتے رہیں، نبی کو حاجت روا سمجھتے رہیں، آپ ہزاروں نمازیں پڑھتے رہے، اللہ نے تمہاری نمازوں کو تمہارے چہرے پر مار دینا کہ یہ بندہ میرے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے میں مشکل کشا ہوں، وہ کہتا ہے نہیں علی مشکل کشا ہے، میں کہتا ہوں میں سب کچھ کرنے والا ہوں، یہ کہتا ہے نہیں علی سب کچھ کرنے والا ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا انسان جہنم کا راہی ہے، جنت میں نہیں جا سکتا۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ۔ آخری بات، اگر تمہارے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، فیصلہ کرنے والا اللہ ہے۔ اختلاف ہے ہمارے اندر، اختلاف ہے ہمارے اندر، ہم مخالفت کرتے ہیں ان لوگوں کی جو قبروں پر سجدہ کرتے ہیں، ہم مخالفت کرتے ہیں ان لوگوں کی جو اللہ کے نبی کے طریقے کی مخالفت کرتے ہیں، ہم ان کے مخالف ہیں۔ فیصلہ کون کرے گا؟ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ اور بھائیوں آئیے اپنے عقیدے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کے مطابق بنا لیجئے، اپنے طریقے کو محمد کے طریقے کے مطابق بنا لیجئے۔ ہماری یہی دعوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اختلافی دعوت نہیں۔ ہم کسی کو گالیاں نہیں دیتے، ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ وہ ذات جس نے جنت کا دروازہ کھلوانا ہے اس سے بڑھ کر کوئی ذات ہے تو پیش کر دو۔ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنت کا دروازہ کوئی نہیں کھلوائے گا، ہم اس کی دعوت دیتے ہیں۔ اور آپ اپنے پیروں کی طرف دعوت دیتے ہیں، اپنے طریقوں کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ نبی سے بڑھ کر کوئی ذات اعلیٰ نہیں، اور نبی کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات اعلیٰ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اپنے عقیدے کو چیک کیجئے بھائیوں، عقیدہ ٹھیک ہوا تو جنت کے راستے پر چلیں گے، اور اگر طریقہ ٹھیک ہوا تو انشاءاللہ ہم حوض کوثر پر نبی کے ہاتھ سے پانی پئیں گے۔